الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت ان کا نازل ہونا، اس پر چند گزارشات ذکر کی گئیں، جن میں اول اس عقیدہ کی اہمیت ذکر ہوئی اور اس کے منکر کا حکم آپ کے سامنے بیان ہوا، اور تیسری چیز کہ جو لوگ اس عقیدہ کے انکاری ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الیاذ باللہ موت آ چکی ہے، ان کے اس باطل نظریہ پر قرآن مقدس میں سے، ذخیرہ احادیث میں سے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فرامین میں سے، چاروں فقہا کے اقوال میں سے کوئی بھی ماخذ اور دلیل موجود نہیں جس میں یہ عقیدہ ذکر کیا گیا ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بلا دلیل، بے بنیاد اور باطل ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل اور نصوص قطعیہ اسی چیز پر دال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا
اور قرب قیامت ان کا پھر نازل ہونا یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس پر آپ نے ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی کا معنی مفہوم اور مختصراً تشریح سنی۔ اس میں لفظ توفی پر اور اس کے معانی پر بحث کی گئی اور اس کے 3 مصداق بھی ذکر کیے گئے۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان میں بھی یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور اس پہلی آیت سے بھی بڑھ کر واضح طور پر واشگاف الفاظ میں قرآن اس عقیدہ کو بیان کرنے لگا ہے۔ یہ آپ کے سامنے 6 پارہ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 سے 159 تک یہ 3 آیتیں اسی عقیدہ کو بیان کر رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ فرمایا وَقَوْلِهِمْ، اور کہا انہوں نے، قول ہے کہنا ہے ان کا، یعنی یہودیوں کا۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے۔ کیا کہا؟ انا قتلنا، انا بے شک ہم نے، قتلنا قتل کر دیا ہے، المسیح مسیح کو، عیسی بن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم کو۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا ہے۔ کون عیسیٰ بن مریم؟ رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو رسول اللہ ہے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے جواب دیا وما قتلوہ، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ، واو کا معنی کیا کریں گے؟ حالانکہ، ما قتلوہ نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ کو، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ نمبر 2 وما صلبوہ، اور نہیں انہوں نے سولی پہ چڑھایا حضرت عیسیٰ کو، قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ ولیکن سوال پیدا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح، ہم نے کیا کر دیا؟ عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کا رد کر دیا کہ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، تو یا اللہ یہ پھر کہتے کیوں ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، جبکہ بات تو آپ کی سچی ہے، نہ سولی چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے، پھر یہ کہتے کیوں ہیں؟ فرمایا ولیکن، اور لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، رل مل گیا، لہم ان یہودیوں کے لیے، یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ وہ لوگ، اختلفوا جو اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فیہ اس میں، لفی البتہ بیچ، شکن شک کے ہیں، منہ عیسیٰ کے معاملہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں وہ کس میں ہیں؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، ان کے پاس، بھی اس معاملہ میں، من علم کوئی واضح اور پکی بات، الا مگر اتباع الظن، وہ صرف اپنے گمان پہ کھڑے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے وہ اٹکل چلا رہے ہیں۔ فرمایا ان کے پاس کوئی واضح اور کھلی بات، یقینی بات نہیں ہے۔ وما قاتلوہ یقیناً، وما قاتلوہ اور نہیں قتل کیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو، یقیناً
یقینی بات ہے، قطعی اور حتمی بات ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ رفعہ اللہ، رفعہ اٹھا لیا عیسیٰ کو اللہ نے، الیہ اپنی طرف یعنی آسمانوں پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی عزیزاً زبردست، حکیماً حکمتوں والا۔ ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف اور دشمن تھے، آپ شروع سبق میں سن چکے ہیں۔ وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا، اس کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی ولادت صحیح نہیں ہے، ان کے نسب کو درست نہیں مانتے تھے، اور بی بی مریم کو پاک دامن بی بی نہیں مانتے تھے۔ تو اسی دشمنی پر ان کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ آڑ اور رکاوٹ بنے رہے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا، تفصیلات کو چھوڑ کر مقصد کی بات اور مختصر کہ ہم حضرت عیسیٰ کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ یہاں پہ مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، ان میں سے دو قابل ذکر ہیں، دیگر اقوال کو ذکر کرنا ضروری نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا تو ان میں ایک آدمی کو انہوں نے منتخب کیا، بھیجا کہ آپ جائیں دیوار پھلانگ کر حضرت عیسیٰ کے گھر میں اتریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، وہ آ کر ہمیں خبر اور پتہ دیں، پھر ہم سب جائیں گے اور ان پہ یکبارگی حملہ کر دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی حضرت عیسیٰ کے گھر میں بھیجا۔ اب بات کو سمجھنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں پہنچا تو اللہ کی تقدیر، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو حضرت عیسیٰ کے گھر میں آدمی اترا تھا ان کا، یہودیوں کا، دشمنوں کا، اس کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ قادر ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پہ مزید جملہ لکھا کہ اس کا چہرہ گردن سے اوپر سر، چہرہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے کر دیا۔ باقی جو نچلا جسم اور دھڑ تھا وہ اس کا اپنی حیت پہ رہنے دیا، اس کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ نہیں بنایا۔ جب کچھ دیر گزر گئی، ان کا یہ آدمی مخبری کر کے رپورٹ لے کر واپس نہ آیا تو انہوں نے کہا شاید اس کو حضرت عیسیٰ نے پکڑ لیا ہو، مار دیا ہو، کیا معاملہ ہمارے ساتھی کے ساتھ بنا، کیوں نہ ہو کہ ہم خود گھر میں گھس جائیں، جا کے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں۔ اب یہ جو گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے وہی آدمی آیا کہ جس کی شکل حضرت عیسیٰ پر تھی۔ انہوں نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ نظر آیا، اسی کو حضرت عیسیٰ حقیقی سمجھا، انہوں نے پکڑ دکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر چکے تو سوچنے لگے، چہرہ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ ہے، نچلا دھڑ دیکھیں تو کوئی اور نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ان کا وہ گڑبڑ ہو گیا، اور دوسرا سوچنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کو، اگر یہی حضرت عیسیٰ ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جو گھر میں پہلے داخل ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے جسے ہم نے قتل کیا، ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اور اگر اس کے نچلے دھڑ جسم کو دیکھیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گیا؟ اور اس کا چہرہ وہ تو نہیں ہے جو ہمارے آدمی کا چہرہ تھا، اس کی حیت بناوٹ تھی۔ تو یہ معاملہ ولیکن شبیہ لہم، سارا کا سارا ان پہ مشتبہ ہو گیا۔
رل مل گیا، لفی شک منہ، یہ اسی شک میں مبتلا ہو گئے، نہ معلوم عیسیٰ کو قتل کیا، اپنے ساتھی آدمی کو قتل کیا، اور اتباع الظن، فرمایا کوئی ان کے پاس حقیقی اور حتمی بات نہیں، نری اٹکل پچو، اور یہ اپنے گمان خیالات اس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ روایت اور قول مفسرین نے ذکر کیا، ایک اور ذکر کیا کہ جب ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے گھر میں نہیں تھے، ان کے اصحاب حواری، وہ ماننے والے حضرت عیسیٰ کے سچے تابع دار، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں کے سے شر کا پتہ چلا، میرے قتل کرنے کے درپے ہیں اور اب تو میرے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی اور اطلاع پر کہ اللہ مجھے تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ماننے والوں، کون ہے تم میں سے جو اس بات کی قربانی دے کہ اللہ مجھے تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لے گا؟ تم میں سے کسی ایک آدمی کی حیات شکل و صورت اللہ میں عیسیٰ کی طرح کر دے گا، اور یہودی اسے قتل کریں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے اور وہ شہید ہو جائے گا۔ جو آدمی یہ قربانی دے تو میں حضرت عیسیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ بڑے بڑے مفسرین نے اس روایت کو بھی نقل کیا، علامہ ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر وغیرہ میں اس روایت کو بھی ذکر کیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی تیار ہو گیا، نوجوان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قربانی اور شہادت میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہودی جب گھر میں گھسے تو باقی مسلمان صحابہ وہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے اسی آدمی کو جس کی شکل حضرت عیسیٰ پر اللہ نے بنا دی، اس کو پکڑ لیا اور اس کو سولیاں چڑھاتے رہے، وہ شہید ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا یہ حضرت عیسیٰ ہے، لیکن حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھا۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی قول ہو، خلاصہ یہ ہے کہ ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، شک میں پڑ گئے اور محض اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ ان کے پاس کوئی حقیقی اور حتمی بات نہ تھی کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے، حضرت عیسیٰ ان میں سے کون سا ہے۔ سارا معاملہ ان پہ خلط ملط ہو گیا، لیکن اللہ نے یقینی پتہ اے دیا کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کیا، وہ پہلے قول کے مطابق، یا حضرت عیسیٰ کے کسی صحابی کو قتل کیا، جس کو بھی کیا سو کیا، لیکن وما قتلوہ وما صلبوہ۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یقینی بات ہے کہ ان کو نہ یہودیوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، دونوں کا رد کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اور آگے ان کی حالت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وما قتلوہ یقینا، دیکھ رہے ہو، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، حتمی بات ہے۔ یا اللہ جب انہوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا، یقینی اور پختہ بات ہے، تو حضرت عیسیٰ پھر گئے کہاں؟ فرمایا بلکہ رفعہ اللہ، اٹھا لیا اس کو اللہ نے، اٹھا لیا اس عیسیٰ کو اللہ نے، الیہ، اپنی طرف۔ کل کے سبق میں آیت کے اندر جملہ کیا تھا؟ رافعوک الیہ، تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ یہاں بھی اسی مضمون کا جملہ ہے، رفعہ اللہ الیہ، اٹھا لیا اس عیسیٰ کو اللہ نے، الیہ، اپنی طرف۔ اس پر مفسرین کی بڑی واضح عبارات موجود ہیں بطور تائید کے۔ تفسیر کبیر میں، تفسیر ابو سعود میں، دیگر مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں رفعہ اللہ الیہ کا معنی اور مفہوم ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے
रफ़अ ईसा मिन गैरि मौतिन, ये तफसीर की इबारत पढ़ रहा हूं, आयत के अल्फाज नहीं है। इन्नल्लाह रफ़अ ईसा मिन गैरि मौतिन, मौत दिए बगैर अल्लाह ने हजरत ईसा को उठा लिया। मौत दिए बगैर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया। और तफसीर कबीर वगैरह में है कि वसही हो, सही बात, सही अकीदा और नजरिया ये है कि अन्नल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला ने रफ़अहू, उठा लिया हजरत ईसा को, मिन गैरि वफातिन वला नौमिन, बगैर फौत किए मौत दिए और बगैर हालत नींद के, जीता जागता बेदार हजरत ईसा पैगंबर अल्लाह ने आसमानों पर उसे उठा लिया। ये माना इसका किसने बयान किया? हजरत हसन बसरी, ये जलीलुल कद्र ताबी है, सहाबा का शागिर्द राहिमहुल्लाह। वब्नु ज़ैदिन, हजरत इब्ने ज़ैद ये भी जलीलुल कद्र ताबी है राहिमहुल्लाह। और वब्नु अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये भी माना करते हैं। अब देखें आयत कुरान की, आप इस अंदाज को समझें, आयत कुरान की, उसका माना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी करता है, हजरत हसन बसरी और हजरत इब्ने ज़ैद ताबीईन उसका माना करते हैं कि इसका माना यह है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को मौत दिए बगैर या नींद सुलाए बगैर अल्लाह ने जीता बेदार पैगंबर आसमानों पर क्या कर लिया? क्या कर लिया? उठा लिया। इसी तरह तफसीर कबीर में है, इमाम राजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि का मतलब फरमाते हैं रुफ़िअ ईसा इलस्समा, रुफ़िअ ईसा इलस्समा, उठा लिया गया हजरत ईसा को इलस्समा, किसकी तरफ? ये जो आया ना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि उठा लिया ईसा को अल्लाह ने इलैहि, अपनी तरफ। अपनी तरफ से कौन सा मकाम मुराद है? इलस्समा, आसमानों की तरफ अल्लाह ने उठा लिया। और फरमाते हैं ये अकीदा और नजरिया कि अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा लिया, ये कहां से हमने लिया? कहते हैं साबितुन बिहाज़िहिल आया, ये इसी आयत से साबित और वाज़े हो रहा है। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि उठा लिया हजरत ईसा को अल्लाह ने अपनी तरफ, यानी आसमानों की तरफ। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला अजीजन हकीमन, कहा करता हूं ना सबकन कि ये जो आयत के आखिर पे अल्लाह के बाद सिफाती नाम आते हैं ये महज इत्तेफाकी नहीं होते, इनका माकबल मजमून से गहरा ताल्लुक और रब्त होता है, महज इत्तेफाकी नहीं होते। अब यहां अल्लाह की दो सिफतों का बयान है, अजीजन हकीमन, इनका माकबल इसी मसला से और अकीदा से ताल्लुक है। कैसे? ये हजरत ईसा का जिंदा बेदारी की हालत में रूह जिस्म समेत आसमानों पर उठाया जाना बज़ाहिर एक मुश्किल मामला नजर आता है, एक अक्ल आदत कानून दस्तूर के खिलाफ नजर आता है। अल्लाह ने फरमाया ताज्जुब ना करना, इनकार ना कर बैठना, जाने वाले हजरत ईसा को ना देखना कि कैसे मुमकिन है। फरमाया वकान अल्लाहु अजीजन, बेशक है अल्लाह ताला जबरदस्त ताकत कुदरत और कुव्वत वाला। हजरत ईसा अपने कमाल से नहीं, रब अपनी कुदरत से उन्हें ले गया है, और वो अजीजन जबरदस्त गलबे और ताकत वाली जात है। अल्लाह करीम के लिए ये कोई नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। या अल्लाह यहाँ जमीन पे रहते हुए भी हजरत ईसा को यहूदियों की साजिशों से, उनके शर और कत्ल करने से तू बचा सकता था, आसमानों पर उसे क्यों उठा लिया? यहां भी तो तुझे कुदरत हासिल है, हजरत ईसा उन्हीं में रहकर तू उसकी हिफाजत कर सकता था। फरमाया हकीमन, हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा लेना ये मैं अल्लाह की हिकमतों पे मबनी फैसला है, इसमें मैं रब की हिकमतें हैं। क्या हिकमतें हैं? वो मसले खत्म नबूवत में सुन चुके हो। इसे कुर्बे क़यामत नाजिल करूंगा और ये आकर के
उम्मती की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, किताब और सुन्नत की इशाअत और उस पर दावत और तबलीग का काम करेगा और इसकी सरबलंदी के लिए जिहाद करेगा, वो अल्लाह से किया अहद पूरा होगा। लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्नाहु, वो अहद पूरा होगा। तो इनको जिंदा आसमानों पर उठाने में मैं अल्लाह की हिकमतें हैं। तो ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि। आगे जी फरमाया व इम मिन अहलिल किताबी, और नहीं है कोई अहले किताब में से, यहूदियों ईसाइयों में से, इल्ला मगर ला युमिनन्ना बिही, ला युमिनन्ना के अलबत्ता जरूर बिजरूर वो ईमान लाएंगे अहले किताब बिही हजरत ईसा के साथ। कब लाएंगे? कबला मौती ही, उनकी मौत से पहले पहले, उनकी मौत से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर सब अहले किताब ईमान नहीं लाए, वो तो उनके कत्ल के दर पे थे। यहूदी के रब ने उन्हें आसमानों पर जिंदा उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह फरमाते हैं कि अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं कि वो ईमान ना लाए। फरमाया सब के सब अलबत्ता जरूर भी जरूर हजरत ईसा के साथ ईमान लाएंगे। कब? कबला मौती ही, हजरत ईसा की मौत से पहले पहले ईमान लाएंगे, पहले पहले ईमान लाएंगे। समझिएगा बात को। व यौमल क़ियामती, और दिन क़ियामत के, यकूनु होगा अलैहिम, ऊपर इनके हजरत ईसा शहीदन, गवाह होगा। इस आयत को जरा समझे। इल्ला ला युमिनन्ना बिही कबला मौती ही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाए जाने से पहले सब अहले किताब उन पर ईमान नहीं लाए, वो तो उल्टा मुखालफत पर थे, बिलखुसूस यहूदी। तो सब अल्लाह खबर देते हैं कि यह अहले किताब हजरत ईसा पर उनकी मौत से पहले पहले अलबत्ता जरूर भी जरूर ईमान लाएंगे। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने साफ तौर पे इसका मतलब जिक्र किया है, कुर्बे क़ियामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। उस दौर में जो हजरत ईसा के मद्दे मुकाबिल अहले किताब यहूदो नसारा होंगे, वो सब के सब हजरत ईसा पर ईमान यानी उनकी दावत पर ईमान लाएंगे, पर ईमान वो आमना के लाल की शरीयत पर होगा। पर उस वक्त दाई कौन होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन दीन मुहम्मदी पर ईमान लाएंगे कबला मौती ही, कबला मौती ही, हजरत ईसा की मौत से पहले पहले। मौत से पहले क्या होती है? हयात, मौत से पहले जिंदगी। इस पर दीगर मुफस्सिरीन की बात करने से पहले सही बुखारी में एक हदीस है। किस किताब से पढ़ रहा हूं? सही बुखारी में, मुस्लिम में, दीगर सियाह की कुतुब में मौजूद है। सही बुखारी में हदीस नंबर है 3448। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो फरमाते हैं कि फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्फाज पे गौर करना जरा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं आमना के लाल की जान है। कसम और हलफ उठाकर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? लयूशिकन्ना अन यंजिला फीकुम इब्नु मरियम, फरमाया अलबत्ता जरूर भी जरूर नाजिल होगा तुम में इब्नु मरियम, इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये बात नबी अलैहिस्सलाम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही कसम उठा के फरमा रहे हैं। अल्लाह का नबी वैसे ही कितना सच्चा होता है, फिर उस पर कसम उठा रहे हैं कि मुझे अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, लयूशिकन्ना अन यंजिला फीकुम इब्नु मरियम, अलबत्ता जरूर भी जरूर नाजिल होंगे, उतरेंगे तुम में इब्ने मरियम हजरत ईसा, हाकमन, वो हाकिम होंगे वक्त के अमीरुल मोमिनीन,
आदलन, और बड़े अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले होंगे। और फयक्सिरु सलीब, सलीब को तोड़ेंगे, वयक्तुलुल खिंजीरा, खिंजीर को कत्ल करेंगे, और लोगों पर जिज़िये माफ करेंगे। ये लंबी हदीस है। चलते चलते हजरत ईसा के नुज़ूल की खबर नबी अलैहिस्सलाम ने दी। आकर हाकिम आदिल होंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे जो ईसाइयों की एक निशान और पूजा गाह है। ये पूरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम की हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं। और फरमाने के बाद फरमाया, अगर प्यारे पैगंबर की बात पे यकीन नहीं आया ना, तो सुम्मा यकूलु अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते, फक़राउ इन शिअ्तुम व इन मिन अहलिल किताबि ला युमिनन्न बिही क़ब्ला मौतिही। प्यारे पैगंबर की बात पर अगर यकीन नहीं आया तो ये कुरान की आयत पढ़ लो, इन मिन अहलिल किताब। इस आयत का यही माना और मफहूम है जो आमना कलाल बयान कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसका यही माना और मफहूम है कि नहीं कोई अहले किताब में से, मगर अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर वो हज़रत ईसा के साथ यानी उनकी दावत पर उनके दौर में ईमान लाएगा क़ब्ला मौती ही, हज़रत ईसा की मौत से पहले पहले। हज़रत हसन बसरी जलीलुल क़द्र ताबी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं तफसीर दुरे मंसूर में क़ब्ला मौती ही पर बात करते हुए फरमाते हैं, ऐ क़ब्ला मौती ईसा, मौती ही ज़मीर से मुराद हज़रत ईसा है। ऐ क़ब्ला मौती ईसा, हज़रत ईसा की मौत से पहले पहले। आगे फरमाते हैं, वल्लाही वल्लाही, मैं हसन बसरी को अल्लाह की कसम, इन्नहु हय्युल आना, इन्नहु हय्युल आना, बेशक हजरत ईसा अब भी जिंदा आसमानों पर मौजूद है। वो अपने ज़माने में फरमा रहे हैं। और तफसीर दुरे मंसूर में ही है हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रहमहुल्लाह से, वो फरमाते हैं, इन्ना ईसा लम यमुत, हजरत ईसा पर नहीं मौत आई और वो मर नहीं चुके, जैसा कि बातिल लोगों ने ये बातिल नजरिया कायम किया, बल्कि वह इन्नहु, और बेशक हजरत ईसा रुफिआ इलस्समा, उठाया गया तरफ आसमान के, वहुवा नाजिलुन, और वो हजरत ईसा नाजिल होंगे क़ब्ला अन तक़ूम अस्साअह, क़यामत के कायम होने से पहले पहले। क़ब्ला अन तक़ूम अस्साअह, क़यामत के कायम होने से पहले पहले। तो ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है। हजरत ईसा का नुज़ूल कुरान की आयत, और आयत का माना और मफहूम खुद मेरा नबी बयान कर रहा है। वो सही बुखारी की हदीस, और बयान भी करता है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उठाकर। तो आयत कुरान की माना मेरे पैगंबर का, तफसीरुल कुरान बिल हदीस, और पहले जो जुमला सुनाया बर रफ़अहुल्लाह, वो तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा बि अक़वाल ताबिईन, ये सहाबे किराम ताबिईन इन आयात का माना बयान करते हैं। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनका माना ये है, हजरत ईसा को जिंदा बेदारी की हालत में अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, और फिर क़यामत से पहले पहले हजरत ईसा को रब नाजिल करेगा, वो जमीन पे उतरेगा मेरे पैगंबर के दीन का दाई बनकर, मुबल्लिग बनकर, और आपके दीन की सरबलंदी के लिए अलम जिहाद बुलंद करता हुआ। उस दौर में जितने अहले किताब होंगे वो सब हजरत ईसा की दावत पर, उनके हाथ पर, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, कुरान और सुन्नत पर ईमान लाएंगे। और ये कब लाएंगे? क़ब्ला मौती ईसा, हजरत ईसा की मौत से पहले पहले। एक और मकाम देखेंगे, आगे आ जाइए 7वें पारा में, सूरत इनमें मुख्तलिफ तबके हैं। बाज वफात के कायल हैं कि हजरत ईसा पर मौत आ चुकी है, और बाज ईसाइयों के अब भी फिरके हैं कि वो मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया न सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन बहुत कम हैं, अक्सर उनकी मौत के कायल हैं। तो आइए जरा सफ़ा 201, सफ़ा नंबर 201,
رکوع سے دیکھ لیجئے آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قلتا کہا ہے، للناسی، اپنے ماننے والوں سے، عیسائیوں سے، لوگوں سے مراد وہ عیسائی ہیں، ان سے تو نے کہا اتخذونی، کہ بنا لینا مجھے، و امیہ، اور میری ماں مریم کو، الہینی، دو الہ. وہ پڑھ چکے ہو مسئلہ الہ میں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہتے تھے تین الہ ہیں، ایک اللہ، دوسرا حضرت عیسیٰ، تیسری بی بی مریم. تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے کہ کیا اپنی قوم کو تو یہ کہہ کر کے آیا، پڑھا کر کے، سبق دے کر کے، کہ مجھے اور میری ماں مریم کو الہینی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دو کیا بنا لینا، الہ بنا لینا. قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواباً عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، کس سے، شریکوں سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ کیا مطلب کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے علاوہ میں عیسیٰ بھی الہ ہوں، میری ماں مریم بھی الہ ہے، تو ہم الوہیت میں آپ کے شریک بن گئے، پھر تیری ذات سبحان تو نہ رہی. جبکہ تیری ذات سبحان ہے تو تب بھی سبحان ہے کہ نہ میں عیسیٰ الہ ہوں، نہ میری ماں مریم الہ ہے. سبحانہ کا، تو پاک ہے شریکوں سے. ایک. نمبر 2، ما یکون لی، نہیں ہے جائز اور لائق میرے لیے، ان اقولا، کہ میں کہوں وہ بات، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق کی نہیں پہنچتا، جس کا مجھے کوئی حق نہیں. میں دین کا دائی، توحید کا دائی اور شاہد بن کر کے آیا، لا الہ الا اللہ کا مبلغ، تمام معبودان باطلہ کا رد کرنے والا، اور خود اپنے الہ یا اپنی ماں کی الوہیت کا اظہار کروں تو اس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. دیکھا پیغمبر کا معصومانہ انداز. سبحانہ کا، یا اللہ تو پاک ہے، میں یا میری ماں مریم یا کوئی اور تیرے علاوہ الہ کیوں کر ہو سکتا ہے. اور نمبر 2، کیا میں وہ بات کہوں کہ جس کے کہنے کا مجھے حق مجھے زیب ہی نہیں دیتی. اے میں عیسیٰ نو اے گل ڈھک دی تے سجدی بھی نہیں. آگے تیسری بات، ان کنتو قلتو، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، پس پکی بات ہے اللہ وہ تیرے علم میں تو ہوتی، تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا، تو اسے جانتا نا، تیرے علم میں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، ظاہری حالت تو رہی اپنی جگہ، تو اسے بھی جانتا ہے جو میرے نفس اور میرے جی میں ہے، میرے باطن اور سینے میں چھپے راز اور بھید ہیں. لیکن میں عیسیٰ ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو تیرے ارادے ہوتے ہیں، تیرے فیصلے ہوتے ہیں، میں عیسیٰ انہیں نہیں جانتا. پر آپ تو ربا ظاہر و باطن سب کچھ کو جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے تمام غیبوں کا جاننے والا، تو ہی ہے تمام غیبوں کا جاننے والا. ما قلتو، نہیں کہا میں عیسیٰ نے، لہم، ان کے لیے، اپنی قوم والوں کے لیے، الا، مگر، ما، وہ کچھ کہا، امرتنی، جس کا تو نے مجھے امر اور حکم دیا، بھی، ساتھ اس کے، اور وہ کس بات کا تو نے مجھے حکم دیا، کہ ان اعبدوا اللہ، کہ میں کون سے کہوں، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو خالص کس کی، بولو، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو خالص
اللہ کی، اس کی علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، نہ کسی نبی کی، نہ ولی کی، نہ جن فرشتہ کی، نہ زندہ اور مردہ کی، نہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی اس کے علاوہ عبادت کے قابل نہیں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اور صرف کون؟ اللہ، ربی، جو میرا بھی داتا ہے، وَرَبَّكُمْ، اور قوم والو تمہارا بھی وہی داتا ہے، میرا بھی مشکل کشا وہی اللہ، میرا بھی حاجت روا وہی اللہ، میرا کار ساز اور بگڑیاں بنانے والا وہی اللہ، وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا بھی وہی اللہ ہے۔ یہ دعوت میں دیتا رہا، اسی کا تو نے مجھے امر اور حکم کیا، اس کے علاوہ میں نے اپنی الوہیت یا اپنی ماں کی الوہیت کی کوئی بات نہیں کی۔ آگے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَكُنْتُ، اور تھا میں، وَكُنْتُ، اور تھا میں، علیہم، ان پر، شہیدن، نگران، شہیدن، نگران، کنٹرول کرنے والا، ان پر میں شہیدن، حاضر تھا ان میں، یعنی نگرانی کرتا رہا۔ کب تک؟ ما دمت فیہم، ما دمت فیہم، جب تک ان میں رہا۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو بڑا جملہ ہے، میں ان پہ نگران بن کے رہا۔ کب تک؟ ما دمت فیہم، جب تک ان میں رہا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے تذکرہ میں آپ نے اسی طرح کا جملہ پڑھا، مگر ایک لفظ یہاں مختلف ہے۔ وہاں کیا تھا؟ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، ما دمت حیا، ما دمت حیا، مجھے رب نے تاکیدی حکم کیا، اوصانی، تاکیدی حکم، نماز کے ادا کرنے کا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ کب تک نماز اور زکوٰۃ؟ فرمایا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں۔ اس پر وہاں ہم نے بحث کی، لیکن یہاں تذکرہ اسی حضرت عیسیٰ کا ہے، پر انداز بدل گیا۔ میں نگران رہا اپنی قوم پر، کب تک؟ ما دمت فیہم، ما دمت حیا نہیں ہے، ما دمت فیہم، جب تک ان میں رہا، جب تک ان میں رہا۔ کیا سمجھے ہو فرق؟ نماز اور زکوٰۃ تب تک چلے گی جب تک زندگی ہے۔ کب یہ ختم ہوگا؟ جب موت آ جائے گی، پھر انقطاع ہے، پھر نماز زکوٰۃ مرنے کے بعد۔ ہاں بے شک تیری روایتیں کہتی پھرے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وہ قبروں میں انبیاء کی نماز ادا کرنے اور پڑھنے کا وہ اپنی جگہ پہ وہ کرتے رہیں، اس پر بحث ہو چکی ہے اسی مقام پر۔ لیکن قرآن کا فیصلہ صلاۃ و زکوٰۃ کب تک؟ ما دمت حیا، اور یہاں ما دمت فیہم، میں اپنی قوم میں نگران بن کر رہا، ان کی خبر گیری کرتا رہا، انہیں شرک کی طرف نہیں جانے دیا، ان کو دین حق اور اللہ کی خالص عبادت کی طرف بلاتا رہا۔ کب تک؟ ما دمت فیہم، جب تک ان میں رہا، جب تک۔ کیا سمجھے ہو؟ معلوم ہوتا ہے موت سے پہلے پہلے بھی حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے الگ ہوئے ہیں۔ ما دمت حیا نہیں، ما دمت فیہم، جب تک ان میں رہا۔ فلما، پس جب، فلما پس جب، توفیتنی، ما دمت فیہم کا اشارہ سمجھا نہیں سمجھا؟ کہ حیا نہیں ہے کہ مرد دم تک حضرت عیسیٰ اپنی قوم میں رہا، بلکہ موت سے پہلے پہلے بھی حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے الگ۔ کہ رب نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت نازل ہوں گے، یہ درمیانی عرصہ اور گیپ اور زمانے ادوار جو گزرے، اس میں حضرت عیسیٰ زندہ تو ہے لیکن ما دمت فیہم، اپنی قوم میں موجود نہیں، آسمانوں پر موجود ہے۔ یہ اشارہ کیا۔ فلما، پس جب، توفیتنی، تو نے مجھے فوت کر لیا۔ لفظی معنی، ظاہری معنی، تو نے مجھے، توفی کا معنی ہے کل کے سبق میں بحث آئی، اخذ الشیء وافیا، کسی شے کا پورا پورا لے لینا۔ اس کے 3 مصداق ذکر کیے، بحالت نوم،
فہم، شعور، ادراک وغیرہ کا پورا پورا لے لینا۔ وہاں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں یہی جملہ آیا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یتوفاکم باللیل۔ اور دوسرا موت کے وقت، موت کے معنی میں استعمال ہوا کہ اس وقت جسم سے روح کو پورا پورا من کل الوجوہ لے لیا جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 پڑھ چکے ہو۔ اور تیسرا معنی روح جسم سمیت پورا پورا لے لینا، یعنی آسمانوں پر اٹھا لینا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، کل کے سبق کی آیت آل عمران کی آیت نمبر 55، ورافعک الیہ، یہاں بھی وہی مضمون ہے، فلما، پس جب، توفیتنی، تو نے مجھے فوت کر لیا، کیا معنی؟ جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا، پورا پورا اپنی طرف لے لیا، تو نے مجھے پورا پورا آسمانوں پر اٹھا لیا روح جسم سمیت، کنتا، تو میرے قوم سے الگ اور جدا ہو جانے کے بعد، آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، یا اللہ پیچھے قوم نے کیا 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 نہیں کیا، تجھے ہی خالص اور معبود برحق مان کر تیری خالص عبادت کی، یا میں عیسیٰ کو پوجتے رہے، میری ماں مریم کی پوجا کرتے رہے، یا اللہ اس کا مجھے کوئی علم اور اتا پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ان سے جدا ہو جانا اور آسمانوں پر اٹھایا جانا، ان سے قطع تعلق ہو جانا، اس کے بعد قوم کیا کرتی رہی کیا نہیں اس کا مجھے علم، اس لیے کہ جب تک میں ان میں رہا تو ان پر نگران بن کر رہا، جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد کنتا، اللہ تو ہے، انتا، تو ہی تو ہے، الرقیبہ، نگہبان، نگرانی کرنے والا، تو ہے علیہم، ان پر، وانتا، اور تو ہے علی کل شیء شہید، ہر شے پر گواہ اور ہر شے کا نگران، اصل تو یا اللہ تیری ہی ذات ہے۔ تو یہاں فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، یعنی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تفسیر ابو سعود میں امام ابو سعود بڑا مفسر ہے رحمہ اللہ، فلما توفیتنی کا معنی کرتا ہے اے فلما رفعتنی الی السماء، اے فلما یعنی پس جب، رفعتنی الی السماء، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، الی السماء، کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ بڑا شیخ الحدیث ہے، وہ بخاری کی شرح ارشاد الساری میں اسی کا مطلب بیان کرتا ہے، کہتا ہے فلما توفیتنی کا معنی ہے اے بالرفع الی السماء، اے بالرفع الی السماء، یعنی تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف۔ تفسیر جلالین میں ہے اے رفع عیسیٰ الی السماء، یعنی اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ آسمانوں کی طرف۔ تفسیر ابن جریر در منصور بحر محیط وغیرہ میں ہے اے صعد بعیسیٰ الی السماء، یعنی فلما توفیتنی کا معنی ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا الی السماء، کس کی طرف؟ حضرت مجاہد تابی، کون ہے؟ تابی، صحابہ کا شاگرد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا شاگرد، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر بحر محیط میں کہ فلما توفیتنی کا مطلب بیان کرتے ہوئے رفع اللہ عیسیٰ الیہ، اٹھا لیا اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف، حیاً، زندہ حالت میں۔ کس حالت میں؟ رفع اللہ عیسیٰ الیہ حیاً۔ اور تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلما توفیتنی کا مطلب المراد منہ، المراد منہ، اس سے مراد اور مطلب یہ ہے وفات الرفع الی السماء، کہ اللہ نے عیسیٰ کو پورا پورا اٹھا لیا الی السماء، آسمانوں کی طرف۔ فلما توفیتنی، اللہ کریم جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا آسمانوں کی طرف، تو یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء پر بالکل واضح ہے،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر روح جسم سمیت اٹھا لیا، یہ مفسرین کے حوالہ جات فقط تائید اور فہم کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بات عرض کرنے کے لیے جیسے سورہ نساء کی آیات میں آپ نے خود نبی علیہ السلام کی شرح اور آپ کی حدیث صحیح بخاری سے سنی، تو انداز یہ ہے، طرز استدلال یہ ہے کہ آیات قرآن کی ہے، ان کا معنی نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، دیگر مفسرین اہل سنت سے، اور سب معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت پھر ان کا نزول ہوگا، لَا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی ہی۔ تو یہ آیات بالکل واضح ہیں حیات عیسیٰ پر۔ اب مد مقابل کو یہ چاہیے کہ وہ آیت کوئی قرآن کی لائے، معنی اس کا پیارے پیغمبر سے لائے، کسی صحابی سے لائے، کسی تابعی سے لائے، کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ لیکن 30 پاروں والے قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود، پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی حدیث پاک موجود نہیں ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملتا جس کا یہ عقیدہ اور فرمان ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ چاروں فقہا میں سے کسی ایک فقیہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ جسارت کرنا کہ ان کے موت کا نظریہ قائم کرنا کہ ان پر موت آ چکی ہے، یہ واضح قرآن و سنت کے دلائل کا انکار پہ مبنی نظریہ ہے، اور یہ انکار کرنے والا حیات عیسیٰ کا منکر وہ کبھی بھی دائرہ اسلام میں رہ سکتا نہیں ہے، وہ نصوص قطعیہ کا انکار کر کے قطعی کافر اور غیر مسلم بن جاتا ہے۔ تو یہ چند آیات دلائل آج بھی آپ کے سامنے سبقن آ گئے، کل سے انشاءاللہ پھر آگے یہی عنوان چلے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہمارے سبق کا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور پھر ان کا قرب قیامت نازل ہونا، یہ عنوان چل رہا ہے۔ اس پر قرآن مقدس کی
بعض آیات ذکر کی گئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سب سے اول ذکر کی گئی کہ اس میں اللہ نے یہی مسئلہ ذکر فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں، یعنی اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ اس پر تفصیلاً بحث کی گئی، اور گزشتہ سبق میں سورۃ النساء کی مسلسل 3 آیات چھٹے پارہ سے آیت نمبر 156، 57 اور 58، 59 سمیت یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں کہ ان تمام آیتوں میں یہی عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے کے درپے ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ نے یہودیوں کے قتل اور ناپائق عزائم سے انہیں محفوظ رکھا۔ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔ آگے آیت کے اختتام پر پھر یہ جملہ قرآن لایا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی اور قطعی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ ساتھ ہی فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف۔ اسی طرح اس کے بعد کی آیت میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا ذکر کیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قبل موتِهِ اے قبل موت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس وقت کے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، یعنی ان کی دعوت پر، ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، لیکن ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لائیں گے۔ یہ سب آیات آپ سبقاً پڑھ چکے ہیں، تفسیری حوالہ جات۔ آج کے سبق میں بھی ہمارا یہی عنوان، اسی کو ہی آگے ذکر کریں گے۔ آج کے سبق میں 2 آیتیں آ رہی ہیں، ایک آپ کے سامنے ہے اور ایک 7ویں پارہ سے ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوگی۔ ان 2 آیتوں میں مضمون ایک ہی بیان ہو رہا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ کو ہم نے فلاں معجزہ دیا، فلاں دیا، فلاں دیا، فلاں دیا۔ ان میں 2 معجزات کا ذکر ہمارے سبق سے متعلق ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ اسے 1 آدھ دن کی عمر میں اللہ نے بولنے کی قوت اور صلاحیت بخشی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 آدھ دن کی عمر میں محض اللہ کی قدرت سے بولے، جس کا تذکرہ آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا الی آخرہ۔ ایک یہ معجزہ عطا کیا کہ 1 آدھ دن کا بچہ ہو تو وہ بولا نہیں کرتا، قانون، عادت، دستور کے ہٹ کر ہے، اور محض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں تو خرق عادت معجزتاً محض اللہ کی قدرت کی بنا پر۔ ایک اس معجزے کا ذکر کیا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ادھیڑ عمر میں، حالت کہولت میں، بڑھاپے میں
بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے، اور بڑھاپے میں حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ اس جملے کو اصل سمجھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تو روایات اور آثار کے مطابق حضرت عیسیٰ کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان میں ہے۔ بعض نے 30 سال کا قول کیا، بعض نے 33 سال کا، 30 اور 35 کے درمیان میں ہے جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اور یہ حالت کہولت جو ہے یہ کم از کم 40 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 40 سال سے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ایک تو ہم نے یہ معجزہ عطا کیا کہ 1 آدھ دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ بولا پنگھوڑے یا ماں کی گود میں، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچیں گے، ادھیڑ عمر کو کراس کریں گے، تو تب بھی حضرت عیسیٰ کلام کریں گے، لوگوں سے بولتے ہوں گے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ کو میں رب نے معجزہ عطا کیا۔ اب یہ معجزہ کیسے بنا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے باپ بھی تو بولتے ہیں خیر سے، کہ چپ ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو عادت ہے، ادھیڑ عمر سے آدمی کراس ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ تو ہر آدمی بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی خرق عادت معجزہ والی بات ہی کوئی نہیں۔ تو ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں حضرت عیسیٰ کا بولنا یہ معجزہ کیسے ہے؟ حالانکہ یہ تو عادت ہے، یہ تو قانون ہے، یہ معجزہ کیسے ہے؟ تو اس کا خلاصے کے طور پہ جملہ ذہن میں رکھ لو، یہ معجزہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اترنے کے بعد پھر کلام کریں گے۔ یہ ان کے نازل ہونے کے بعد پھر کلام کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہوگا، کہ یہ عادت سے ہٹ کر ہے۔ یہ عادت سے ہٹ کر ہے کہ کسی کی 30 سے 35 سال عمر ہو اور اسے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے، جیتا جاگتا بیدار پیغمبر، اور اتنا عرصہ، زمانہ، صدیاں بیت جائیں، اور پھر جب اسے اللہ قیامت کے قرب میں زمین پر اتارے تو وہ اترنے کے بعد پھر ادھیڑ عمر، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر کلام کرے۔ یہ سارا معاملہ خرق عادت ہے، یہ سارا قانون اور عادت سے ہٹ کر ہے۔ یہ سارا حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت محضہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے اتر کر پھر لوگوں سے کلام کرنا اور گفتگو کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کا کیا ہوگا؟ یہ سارا معاملہ، زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، اتنے عرصہ اور زمانہ تک آسمانوں میں زندہ رہنا، قرب قیامت نازل ہونا، اور پھر زمین پہ رہنے والوں سے بات کلام کرنا، یہ سارا معاملہ اللہ کی قدرت پہ مبنی اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ تو اس معنی میں حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ بنے گا اگر حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کیا جائے، جیسا کہ آپ مرزائیوں کا اور دیگر فرق باطلہ کا نظریہ سن چکے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے، حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا نہیں گیا، قرب قیامت ان کا نزول نہیں ہوگا۔ اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ نے تو بڑھاپے کی عمر پائی کوئی نہیں، 30 سے 35 سال، یہ تو حالت کہولت بنتی نہیں۔ اگر بن بھی جائے، 1 منٹ کے لیے اسے تسلیم بھی کر لیا جائے، تو پھر بھی یہ حضرت عیسیٰ کا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانا بھی تسلیم کر لیں، اور بڑھاپے کی عمر میں حضرت عیسیٰ کلام بھی کرے، تو ہر بوڑھا کلام کرتا ہے، یہ معجزہ بن سکتا نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کا جو قرآن میں ذکر کیا گیا، اس کا انکار لازم آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرنے سے
اور قرآن کا انکار یہ کفر سے بندے کو بچا سکتا نہیں۔ ذرا دیکھیے یہ مختصر خلاصہ ذہن میں رکھ کر، یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ، اذ کرو مانا اذ، جب قالت فرمایا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ، ان سے فرشتوں نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرو کی تجھے خوشخبری سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کس چیز کی؟ بکلمۃ منہ، ایسے کلمے کی اس سے کہ اسمہ، نام ہوگا اس کا، المسیح، مسیح نام اس کا ہوگا، یعنی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم۔ اس کو کہیں روح قرار دیا، کہیں کلمہ قرار دیا، اس لیے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوا محض رب کے امر سے اور اس کی قدرت سے۔ تو اس کی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنائی گئی۔ وہ عیسیٰ بن مریم کیسا ہوگا؟ کوئی معمولی آدمی؟ فرمایا نہیں، وجیہن، بڑا عزت والا ہوگا، بڑے مرتبے اور عظمت والا ہوگا، فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی اعلیٰ مرتبوں والوں میں سے ہوگا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے ہے، اللہ کے خاص اور مقبول بندوں میں سے عیسیٰ بن مریم ہے۔ آگے ہمارے سبق کا جملہ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ کب کی بات بیان ہو رہی ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں بی بی مریم کو، تجھے رب ایسا پاکیزہ اور شان والا مقرب بیٹا عطا کرے گا۔ آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ عیسیٰ بن مریم کلام کرتا ہوگا لوگوں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا، بات کرے گا لوگوں سے، کب؟ فی المہد، المہد کا معنی سورہ مریم میں ذکر کیا تھا، ماں کی گود سے بھی بعض مفسرین نے مراد لی، اور بعض نے پنگھوڑا جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے وہ بھی اس سے مراد لیا۔ تو بات اور انجام ایک ہی ہے کہ ایک آدھ دن کی عمر میں، اس سن میں جس میں عام طور پہ بچے بولا نہیں کرتے، وہ حالت مراد ہے فی المہدی، کہ وہ پنگھوڑے میں یا ماں کی گود میں کلام کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے معجزہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے وہ کلام کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ وہ سورہ مریم میں تفصیل سنائے ہو کہ جب قوم والوں نے بہت تنگ کیا بی بی مریم کو، تو اللہ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم اس بچے کی طرف اشارہ کرو کہ اس سے پوچھو کیا معاملہ اور کیا حقیقت ہے۔ قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہی المہد ہے، کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، فی المہد صبیا، گود میں یا پنگھوڑے میں پڑے ہوئے اس بچے سے جو ایک آدھ دن کی عمر کا ہے، اس سے کلام کریں؟ یہ کیسے ہم سے کلام کرے گا؟ مریم الٹا ہم سے مذاق کرتی ہو، ہمیں بے وقوف اور پاگل بنانے کی کوشش کرتی ہو۔ تو اس حالت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بلوایا علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، یہ مضمون وہاں آپ سن چکے ہیں۔ وہی مراد ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، ماں کی گود یا پنگھوڑے میں۔ تو اس سن میں چونکہ عادتاً بچے نہیں بولا کرتے، حضرت عیسیٰ کا بولنا اللہ کی قدرت ہے، عیسیٰ کا معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایک نمبر دو، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے وَقَهْلًا، وَقَهْلًا، حالت کہولت میں، کہولت کی عمر ہے جب جوانی ڈھل جائے، بڑھاپا شروع ہو جائے، یہ حالت کہولت ہے۔ وہ بڑھاپے میں بھی سادہ معنی لوگوں سے کلام کرے گا،
یہ اصل ہمارے سبق کا جملہ ہے کہ اس کو اللہ نے معجزہ قرار دیا حضرت عیسیٰ کا، بڑھاپے کی عمر میں حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا، اور معجزہ ہوتا ہے خرق عادت قانون اور دستور سے ہٹ کر، اس چیز کا نام معجزہ ہے۔ تو میں نے یہاں دو باتیں عرض کی ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ نے کہولت کی عمر بڑھاپے کی پائی ہی نہیں، ان کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا 30 سے 35 سال کے درمیانی عمر کی حالت میں تھے، ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ کہلن حالت کہولت کو پہنچے ہی نہیں تھے۔ اگر یہ نظریہ قائم کر لیا جائے اور مان لیا جائے کہ ان پر موت آ چکی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ نے وعدہ تو کیا کہ یہ معجزہ عطا کروں گا، یہ قدرت کا اظہار ہوگا کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، لیکن پھر اللہ نے معاذ اللہ ان کو بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے سے بھی پہلے موت دے دی، نہ بڑھاپے میں پہنچے نہ لوگوں سے کلام کیا۔ ایک تو یہ نتیجہ لازم آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ کا بڑھاپے کو پہنچ جانا بھی مان لیا جائے کہ انہوں نے یہ حالت کہولت کو پا لیا تھا، تو پھر بھی بڑھاپے میں کلام کرنا یہ معجزہ بن سکتا؟ کہ یہ تو عادت ہے، آدمی بڑھاپے میں بات کلام کیا کرتا ہے، یہ معجزہ کیسے بنے گا؟ یہ تو قانون اور دستور ہے، یہ اللہ کی قدرت پہ کیسے محمول کیا جائے گا؟ تو یہ اس کے بغیر کوئی اس کا معنی بن نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ کا بڑھاپے کی عمر میں کلام کرنا بعید اور معجزہ ہے کہ وہ آسمانوں سے اتر کر قرب قیامت لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو یہ بنے گی اللہ کی قدرت کہ اسے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا، آسمانوں پہ اتنی عرصے اور صدیاں زمانے اس کو زندہ سلامت رکھا، پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کو اتارا، اور پھر لوگوں کے درمیان لا کر اسے لوگوں سے ہم کلام کر دکھایا۔ یہ جب تک عقیدہ قرآن و سنت کا تسلیم نہ کیا جائے تب تک یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ بن سکتا ہی نہیں ہے، اور اس کا انکار لازم آتا ہے۔ فرمایا وَقَهْلًا، وہ حالت کہولت میں کلام کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اعلیٰ درجے کے صالحین میں سے ہوں گے۔ کیا معنی کیا وَمِنَ الصَّالِحِينَ؟ اور وہ یہ اعلیٰ درجہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ویسے صالحین کا مرتبہ چوتھا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین تو ان تینوں کے بعد چوتھے مرتبے پہ کھڑے ہیں، لیکن حضرت صالح چونکہ حضرت عیسیٰ چونکہ پیغمبر ہے، اس کے لیے صالحین کا جملہ آ رہا ہے، تو اس سے مراد وہ چوتھے مرتبے والے صالحین نہیں، اس لیے معنی کیا وہ اعلیٰ درجے کے صالحین میں سے ہوگا، اور اعلیٰ درجہ صالحین کا وہ نبوت کا درجہ ہے، وہ نبوت کا درجہ ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اس پر مفسرین نے بھی بحث کی ہے، صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں حالت کہولت میں کلام کرنا یہ معجزہ ہے، پر کیسے معجزہ ہے؟ اس پر تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 349 اور امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں جلد 2 صفحہ 456 پر دونوں کی ملتی جلتی عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں حالت کہولت بڑھاپے کی عمر میں حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا اس طرح معجزہ بنتا ہے کہ بعد نزولہ من السماء، بعد نزولہ من السماء، حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے نازل ہونا، اور نازل ہونے کے بعد لوگوں سے کلام کرنا، یہ ہے حضرت عیسیٰ کا معجزہ۔ اور آگے فرماتے ہیں وَفِي هَذِهِ نَصٌّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اور یہ آیت اور یہ لفظ کہلن کہ حضرت عیسیٰ ادھیڑ عمر میں پہنچ کر بھی لوگوں سے کلام کرے گا، اور یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہوگا کہ نازل ہونے کے بعد کلام کرنے لگا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیت اور یہ قرآن کریم کا جملہ یہ نص یعنی واضح دلیل ہے اس بات پر کہ سینزل من السماء الی الارض، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے آسمان سے زمین کی طرف۔
حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے آسمان سے زمین کی طرف، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، اور پھر زمین پہ اترنے کے بعد دجال کو قتل کریں گے۔ یہ مضمون احادیث میں واضح آئے گا۔ ذرا دیکھیے 7ویں پارہ میں سورۃ المائدہ، صفحہ 199، 199۔ رکوع سے آیت نمبر، اچھا چلو مل گیا جی، سبق تو ہمارا آگے کھڑا ہے پر کہہ دیا ہے رکوع سے تو ترجمہ کر لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، یجمع اللہ اللہ جمع کرے گا، الرسل تمام رسولوں کو قیامت کے میدان میں، فیقول پس فرمائے گا ان رسولوں سے، ماذا اجبتم تم کیسے قبول کیے گئے، تمہیں کیسا جواب دیا گیا، تمہاری قوموں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، قالو آگے سے انبیاء علیہ السلام بیک زبان کہیں گے، لا علم لنا، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اے بعد وفاتنا، اے بعد وفاتنا، انبیاء کہیں گے یا اللہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری قومیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتی رہیں اور کیا نہیں، کس نے ہماری سور و پکار کی، کس نے ہماری قبر مزار کے چکر پھیرے طواف لگائے، کس نے آ کر ہماری قبر پہ سجدے کیے، کیا کچھ قوموں نے کیا کیا نہیں کیا، لا علم لنا ہمیں اس کا کوئی علم، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہ کیوں علم نہیں، آگے جملہ تعلیلیہ کہتے ہیں اس لیے کہ انکا انتا علام الغیوب، انکا بے شک تو ہی ہے، انتا تو ہی تو ہے، علام الغیوب تمام غیبوں کا جاننے والا۔ یہ انبیاء کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام غیبوں کو جاننے والا صرف کون، بولو، تمام غیبوں کو جاننے والا عالم الغیب صرف کون، اللہ ہے۔ اور اپنے متعلق فرماتے ہیں لا علم لنا، ہم دنیا سے وفات پا چکے، ہمارا مکان زمان جہان سب کچھ بدل گیا، عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کے ہم مکین بن گئے، پچھلا جہان عالم دنیا وہ ہم سے غائب ہو گیا، اب اس جہان میں رہنے والے ہم سے غائب ہیں، ان کے اقوال افعال معاملات ہم سے غائب ہیں، وہ کیا کچھ کرتے رہے کیا کچھ نہیں، یہ غیب کا معاملہ ہے، غیب کے جہان کا معاملہ ہے، غیب کے جہان میں رہنے والوں کا معاملہ ہے۔ لا علم لنا ہمیں اس کا کوئی علم اور پتہ نہیں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، سبحان اللہ، پھر اللہ حضرت عیسیٰ سے الگ کر کے پوچھیں گے، یہ سب انبیاء سے پھر حضرت عیسیٰ سے الگ۔ اذ قال اللہ جب فرمائے گا اللہ تعالی، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی، اذکر یاد کرو، اذکر یاد کرو، نعمتی میں اللہ کی نعمت کو، علیکا جو آپ پر کی، وعلا والدتک اور جو آپ کی والدہ، ماں باپ، باپ تو ہے کوئی نہ بھائی، صرف ماں، حضرت عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے نا، وعلا والدتک اور جو آپ کی والدہ ماجدہ پر کی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمتیں؟ فرمایا ان میں سے ایک، اذ جب، ایتو کا تائید کی، آپ کی مدد کی میں اللہ نے آپ کی، بروح القدس، روح قدس پاکیزہ روح کے ذریعے، مراد جبرائیل امین ہے، وہ سورہ مریم میں واقعہ پڑھ چکے ہو۔ آگے کون سی نعمت کی؟ فرمایا تکلم الناس، تو لوگوں سے کلام کرتا رہا،
یہ سبق کا جملہ، تکلم الناس اے عیسیٰ، یہ بھی میں رب کا انعام اور قدرت کا اظہار تھا، تیرا معجزہ کہلایا کہ تکلم الناس، تو لوگوں سے کلام کرتا رہا، فی المہدی، مہد ماں کی گود یا پنگھوڑا، یعنی مراد اس سن میں، اس عمر اور حالت میں جس میں عام طور پہ بچے کلام کیا نہیں کرتے، وہ بھی میں اللہ کا انعام اور تیرے اوپر ایک میری قدرت کا اظہار ہوا جو تیرا معجزہ کہلایا۔ اور نمبر 2، وکہلن، اور حالت کہولت، بڑھاپے میں بھی تو لوگوں سے کلام کرتا رہا، یہ بھی میں اللہ کریم کی قدرت کا اظہار ہے اور میں اللہ کریم کی طرف سے تجھے عطا کردہ ایک معجزہ ہے۔ آگے پھر حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب سکھائی تجھے کتاب، والحکمت، اور حکمت دانائی، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل کا علم، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا ہے، مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِ، میرے حکم سے پرندے کی شکل، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر تو پھونک مارتا اس بنے ہوئے ڈھانچے میں، فَتَكُونُ، تو پس وہ ہو جاتا، طَیْرًا، پرندہ، جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ کی قدرت سے، کمال سے، کہنے سے نہیں، بِإِذْنِی، میں اللہ کے اذن اور حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، یہ سارے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ تب انداز دکھایا کہ آپ کو بات واضح ہو، معجزات کا ذکر ہے۔ سبق کا جملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ سے، میں نے بہت سارے معجزات تجھے عطا کیے، بڑے انعامات کیے، ان میں سے ایک تکلم الناس، ماں کی گود میں بولنے کی طاقت دی، قال انی عبد اللہ کہہ کر بولتا آیا، اور وکہلن، حالت کہولت میں، بڑھاپے کی عمر میں تجھے بولنے کی قوت اور صلاحیت بخشی، اور آسمانوں سے نازل کرنے کے بعد تجھے حالت کہولت میں بلوایا۔ اس پر عرض کر رہا تھا کہ بڑھاپے کی حالت میں بولنا یہ تو عادت ہے، یہ معجزہ نہیں۔ معجزہ کیسے بنا حضرت عیسیٰ کا؟ کہ انہیں رب نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت ان کو نازل کرے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا اترنے کے بعد لوگوں سے کلام کرنا، یہ حضرت عیسیٰ کا کیا بنے گا؟ اس پر مفسرین کے متعدد حوالہ جات ہیں۔ تفسیر زاد المسیر میں، معلم التنزیل میں اس آیت کے تحت لکھا، ذالکا، یہ حالت کہولت، بڑھاپے کی عمر میں بات کرنے کا کیا معنی، کیا اس کی صورت ہوگی؟ فرمایا ذالکا بعد نزولہ من السماء، حضرت عیسیٰ کے آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد ان کا کلام کرنا، یہ عیسوی معجزہ کہلائے گا۔ تابعین میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، زید بن اسلم رحمہ اللہ یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی ان کا بیان کردہ معنی نقل کرتے ہیں، اور یہی جملہ کہ بعد نزولہ من السماء، اور تفسیر مظہری میں مزید وضاحت ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے، وہ فرماتے ہیں وَقَہْلًا، ادھیڑ عمر میں بڑھاپے کی حالت میں کلام کرنا، اس سے کیا مراد ہے اور کیسے معجزہ بنا؟ فرماتے ہیں یعنی بعد نزولہ من السماء، یعنی حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد لوگوں سے کلام کرنا، کہ فَإِنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، کہ بے شک اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا آسمانوں کی طرف، آسمانوں پر انہیں اٹھایا، کب اٹھایا؟ قبل سن الکہولتی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے سے قبل، پہلے اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور پھر قیامت کے قریب نازل کر کے اسے بولنے کی طاقت لوگوں سے عطا کرے گا، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ بنے گا۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں فرمایا وَأَمَّا كَلَامُهُ وَهُوَ كَهْلٌ إِذَا أَنزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ، حضرت عیسیٰ کا لوگوں سے حالت کہولت میں، بڑھاپے کی عمر میں کلام کرنا معجزہ این طور پہ بنے گا
کہ اللہ نے ان کو آسمانوں سے اتار کر لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا کر دیا ہے۔ تو یہ کہلن کا لفظ، یہ دونوں آیتیں یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ بغیر اس عقیدہ کو تسلیم کیے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا، قرب قیامت نازل فرمائے گا، اس کے بغیر حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کو معجزہ تسلیم کیا جا سکتا نہیں، اور حضرت عیسیٰ کے معجزے کا انکار کرنا قرآن کا انکار لازم آئے گا، اور یہ کفر سے بچا سکتا نہیں ہے۔ ایک اور مقام دیکھیں گے، 25واں پارہ سورہ حامیم الزخرف، صفحہ 787 787 آیت نمبر سورہ حامیم الزخرف کی 61، صفحے کے شروع سے چوتھی سطر، فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ عیسیٰ، پیچھے تذکرہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا ہے، یہ پچھلے صفحے کے آخری سطر پر دیکھیں رکوع سے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، دیکھ رہے ہو ابن مریم، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، ابن مریم حضرت عیسیٰ کا تذکرہ وہ کرتے کرتے آگے سبق کی آیت میں بات آ رہی ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ عیسیٰ، لَعِلْمٌ، البتہ واضح نشانی ہے، واضح علامت ہے، اور دوسری قرات ہے لَعِلْمٌ کی لَعَالَمٌ، اور یہ علماء جانتے ہیں جو دوسری قرات ہے مستقل آیت کا درجہ اور حکم رکھتی ہے، تو یہ دراصل ایک نہیں دو آیتیں ہیں، ایک انہو لعلم اور اس کی دوسری قرات ہے لعالم، معنی علامت نشان، اور بے شک وہ عیسیٰ وہ نشانی اور علامت ہیں للساعتی، قیامت کی، حضرت عیسیٰ نشانی ہے کس کی؟ قیامت کی نشانی ہے، فلا تمترن بہا، پس تم مت اس کے متعلق شک میں پڑو، واتبعونی، میری اتباع اور کہنا مانو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھی اور صاف راہ، یہی ہے راہ مستقیم۔ یہاں پہ جملہ آیت کے شروع میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لِلسَّاعَةِ قیامت، بے شک وہ عیسیٰ نشانی ہیں، علامت ہیں کس کی؟ کیا معنی حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، قیامت کی نشانی ہے؟ تو سادے لفظوں میں جملہ کہ حضرت عیسیٰ کا قرب قیامت نزول، احادیث میں اس کی وضاحت آئے گی، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ احادیث ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ کا قرب قیامت نزول یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو قیامت سمجھی جائے گی کہ اب بالکل قریب ہے، کہ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا بھی ایک بڑی اور اہم علامت ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور تابعین کی ایک مستقل جماعت، حضرت مجاہد، قتادہ، حسن بصری، حضرت سدی، ضحاک، ابن زید، یہ سب اس آیت کا معنی اور اس جملے کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ آیت الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی حضرت عیسیٰ کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں خروج عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم حضرت عیسیٰ کا خروج، آسمانوں سے نکلنا، زمین پہ آنا، وہ فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کی آمد یہ نشانی ہے، اور یہ کب ہوگی؟ قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، قریب قیامت کے زمانے میں۔ اور یہی مطلب بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو العالیہ
जलील उल कद्र ताबी ने, हजरत इकरमा ने, दीगर ताबीन रहमहुमुल्लाह ने कि ये आयत का माना हजरत ईसा क़यामत की निशानियों में से निशानी क्या है कि वो क़यामत के करीब, क़यामत से पहले उतरेंगे। हजरत ईसा का उतरना इस बात की निशानी और वाज़े दलील होगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है। इस बात को तकरीबन तमाम अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने लिया है और जिक्र किया। तफसीर इब्ने कसीर में, इब्ने जरीर में, दुरे मंसूर में, मदारिक मजहरी वगैरह में तमाम मुफस्सिरीन ने इस जुमले को लिया। अब समझने का जुमला ये है, आयत कुरान की, कल भी तवज्जो दिलवाई थी, आयत कुरान की और फहम और बयान करदा माना सहाबा और ताबीन से, अपनी तरफ से नहीं। अब मद्दे मुकाबिल फरीक को यह चाहिए कि वो भी आयत लाएं कुरान की, माना किसी सहाबी से पेश करें, ताबी से पेश करें, इन 14 सदियों में किसी मोतबर बुजुर्ग और मुफस्सिर से पेश करें कि उस आयत का माना यह हो कि हजरत ईसा पर मौत आ चुकी है। आएगी का झगड़ा नहीं है, आ चुकी है या नहीं इसका झगड़ा और इख्तिलाफ है। तो ये तमाम आयात इस बात पर दाल हैं कि हजरत ईसा का रफा, आसमानों पर उठाया जाना, कुर्बे क़यामत, क़यामत की निशानी बनकर उतरना, ये कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है, फहमे सहाबा और ताबीन से भी साबित है। और यही अकीदा और नजरिया हक है। जो इसका इनकार करता है वो काफिर भी ला शक है, उसके कुफ्र में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि नुसूस क़तइया का इनकार लाजिम आ रहा है। कल के सबक में मजीद आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह।